لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़ख़ीरा, फ़िरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. खुदा की याद दिल में हुब हज़रत लेके आया हूँ। जो दौलत
لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. علم کی دولت وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ جتنی لوٹائی جائے وہ بڑھتی. تو حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. خدا ہے جس کا شیدائی اسی کا ہوں تمنائی. خدا ہے جس کا شیدائی اسی کا ہوں تمنائی. بہت نازک بڑی پاکیزہ حسرت لے کے آیا ہوں. بہت نازک بڑی پاکیزہ حسرت لے کے آیا ہوں. میری دنیا میری عقبہ میری عقبہ میری دنیا شریعت لے کے آیا ہوں. 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 شہید کربلا کی اولیاء کی اور بزرگوں کی میرے دل میں عقیدت ہے محبت لے کے آیا ہوں. میرے دل میں عقیدت ہے محبت لے کے آیا ہوں. خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے. خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے. تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں. شریعت لے کے آیا ہوں. شریعت لے کے آیا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے بزرگان محترم، جنا قدر علماء کرام محترم بزرگوں اور مختلف جگہ پر بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں بہنوں، مدرسہ اشاعت الاسلام ادھنا کا
یہ سالانہ انعامی جلسہ ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے. بچوں نے بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ پروگرام پیش کیے اور بڑی جرأت کے ساتھ. یوں سمجھیے کہ ہر بچہ ہم کو ایک پیغام دین کا دے کر گیا. اٹھنے والوں کی یہ قسمت کا ستارہ سمجھیے کہ ایسے علماء کرام ملے یہاں. مولانا عبداللہ صاحب ہیں, مولانا یعقوب صاحب ہیں, کہ جنہوں نے یہ محنت کی اور ان بچوں کو اس طرح تیار کیا. اخیر میں مدرسہ اشاعت الاسلام کے شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے, جنہوں نے بہت جرأت کے ساتھ سوالوں کے جوابات دیے اور حوالوں کے ساتھ. یہ حدیث مشکات شریف کی کس صفحے پر ہے, یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے, بہت ہی بہترین انداز سے وہ بات سمجھائی مفتی صاحب نے, اور بہت سمجھ کر. اگر اٹھنے والوں کو برا نہ لگتا تو میری یہ تمنا تھی کہ اس مکالمے کو پھر دوبارہ پیش کیا جائے, مگر عقیدت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ مولانا اس میں دیر زیادہ ہو جائے گی, پھر آپ کیا کہیں گے اخیر میں. تمام پروگرام دل کو لگے. یوں سمجھیے کہ کئی بیانات آپ نے اور ہم نے سن لیے, ایک یا دو بیان نہیں سنے, کئی بیانات, کئی پروگرامات, دین کی اہم اہم کڑیاں ہمارے سامنے آئی. اور یہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیے یہ علم کا نتیجہ تھا. میرے بھائیوں, علم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں دیا کرتے ہیں. جتنا مجمع مجھے نظر آتا ہے یہ سب علماء کا نہیں ہے. اسٹیج پر یہ علماء بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں ان کو علم کی دولت سے نواز دیتے ہیں, ان کو علم کی دولت والا بناتے ہیں, اور پھر ان علماء سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتے ہیں. ہم علماء میں بھی پھر دو قسمیں ہیں, ایک قسم مولویوں کی ہے, دوسری قسم موالیوں کی ہے. تو یہ جو اسٹیج پر ابھی بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ علماء ہیں, مولوی ہیں, مولا والے ہیں. اللہ نے جن کو اپنا علم دیا اور پھر ان حضرات سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے رہے ہیں. پورا مجمع کہے گا مولانا پھر ہم کو اللہ نے کیا دیا. میرے بھائیوں, آپ سب کے سب علماء کے معاون ہیں, مددگار ہیں. یہ آج کا جلسہ جو ہوا یہ آپ کے تعاون سے ہوا ہے. اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو ہم دین کی بات کس کو سناتے, یہ بچے پروگرام کس کو پیش کرتے, کس کو سناتے. آپ حضرات نے عشاء کے بعد فوراً حاضری دے کر جلسے میں شرکت فرمائی. یہ گویا آپ کا ایک تعاون رہا, ایک مدد رہی علماء کرام کے پیچھے. آپ عالم تو نہ بن سکے, طالب علم بھی نہیں بن سکے, تو میرے بھائیوں اور سننے والی بہنوں, علم کی باتوں کو سننے والوں میں تمہارا شمار ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا
ولا تکن خامسا فتہلک، یا تو عالم بن یا طالب علم بن یا پھر علم کی باتوں کو سننے والا بن دو۔ یہ مجمع خوش نصیب لوگوں کا مجمع ہے کہ جنہوں نے جلسے میں شرکت کر کے حاضری دے کر دینی پروگرام کو کامیاب کیا، علم کی باتوں کو سنا، آپ سب مستمعین میں شامل ہو گئے۔ یا تو علم کی باتوں کو سننے والا بن، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علم والوں سے محبت کرنے والا بن۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا تو علم والوں سے محبت کرنے والا بن، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جن کو یہ نعمت دینا چاہتا ہے۔ دو نعمتیں اللہ نے سب کو نہیں دی۔ نمبر ایک، ایمان کی نعمت۔ انسان تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑ کی تعداد میں ہے، لیکن ہدایت اللہ جس کو دے دے، آخرت پر ایمان دے دے، آخرت کی تیاری کرنے کا سلیقہ اور فکر دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، صرف ان بندوں کو دیتے ہیں جن سے محبت فرماتے ہیں۔ اس روئے زمین پر جو انسان بھی ہے سب مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے سب کو پیدا فرمایا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پیدا سب کو اللہ نے کیا ہے۔ خالق سب کے اللہ ہی ہیں، مالک بھی سب کے اللہ ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ لگژری بسیں جو اٹھتی ہے آپ کے سورت سے کاٹھیاواڑ کی طرف اور پتہ نہیں مہاراشٹر کی طرف، بعض لگژری بسوں کے اوپر لکھا ہوا ہے سب کا مالک ایک ہے۔ ہندی کے اندر لکھا ہوتا ہے سب کا مالک ایک ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو سب اسی مالک کے بندے ہوئے، سب اسی خالق کی مخلوق ہوئی۔ میرے بھائیوں، ایک مٹی کا برتن بنانے والا کمہار جب مٹی پر محنت کرتا ہے، پانی پر محنت کرتا ہے، اور مٹی اور پانی پر محنت کر کے جب مٹکا بناتا ہے، اس کمہار کو اپنے بنائے ہوئے مٹکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے رہنے والوں، تو جن انسانوں کو اللہ نے بنایا ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے۔ قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم سب کو تعلیم دی، تمام تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب العالمین کہا ہے، رب المسلمین نہیں کہا،
رب المؤمنین نہیں کہا، رب الصادقین نہیں کہا، بلکہ رب العالمین کہا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، چاہے پھر وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، سب کو روزی دینے والا، روٹی دینے والا، سب کو پالنے والا پروردگار عالم ہے۔ خیر خواہ تو اللہ سب کے ہیں، اسی لیے تو حدیث میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، الخلق حیال اللہ وخیر الناس من ينفع لعیاله، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص جو اس کے خاندان کو نفع زیادہ پہنچانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خیر خواہ تو سب کے ہیں، اسی لیے وہ مجوسی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان ہو اور حضرت خلیل اللہ کی زبان سے لفظ نکلا، کھا اللہ کا نام لے کر، اس کا دل ٹوٹ گیا، چہرے پر مایوسی آ گئی۔ ابراہیم، کیا کلمہ پڑھے بغیر تم مجھے روزی نہیں دے سکتے؟ تم مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے؟ اٹھ کر چلتا ہوا، اس کا اٹھ کر جانا، اٹھنے والوں کان کھول کر سن لو، اللہ کی طرف سے تنبیہ کا نازل ہونا اپنے خلیل پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اے ابراہیم، کیا اسی پر تم اپنے آپ کو میرا خلیل کہتے ہو کہ آج ایک وقت کی روٹی تم میرے بندے کو نہیں کھلا سکے؟ اے ابراہیم، تمہیں تو میری عادت دیکھنی چاہیے، میری صفات دیکھنی چاہیے کہ 70 سال سے یہ میری زمین پر چل رہا ہے، میں اس کو روزی دے رہا ہوں، روٹی دے رہا ہوں، میں اس کو پال رہا ہوں، میں نے آج تک یہ شرط نہیں لگائی کہ یہ کلمہ پڑھے، یہ میرا نام لے۔ اے ابراہیم، کیا اسی پر تم اپنے آپ کو میرا خلیل کہتے ہو؟ تنبیہ نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، دوڑے ہوئے گئے، خوشامد کی، اور خوشامد کر کے اس کو لے آئے کہ بھائی بیٹھ، کھانا کھا لو، چل، کوئی شرط نہیں، بغیر شرط کے۔ لیکن اللہ کے یہاں بعض گھڑیاں رحمت کی ہوتی ہے، بعض گھڑیاں ہدایت کی ہوتی ہے، وہ گھڑی جب بندے کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیا کرتے ہیں۔ اس مجوسی نے، آگ کو پونجنے والے نے کہا کہ ابراہیم، پہلے تو بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے روزی نہیں دے رہے تھے، روٹی نہیں کھلا رہے تھے، اور جب میں اٹھ کر چلتا بنا تو خوشامد کرنے کے لیے آئے، اور خوشامد کر کے مجھے لے آئے، بات کیا ہے؟ پہلے بتاؤ، پھر میں روٹی کھاؤں گا، ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا تو اب اس کی آنکھ میں سے آنسو جاری ہوئے۔ پروردگار،
تجھ سے ہم غافل ہیں، تجھے ہم چھوڑے ہوئے ہیں، تجھے ہم بھولے ہوئے ہیں، تو ہم کو نہیں بھولا، ہم کس کو بھول گئے۔ وہ کسی نے خوب کہا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ روزی روٹی کے چکر میں آدمی اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا، اپنے پالنہار کو بھول گیا۔ روزی اور روٹی کی تو فکر ہے مگر خالق کی فکر نہیں ہے۔ بعض گھڑیاں اللہ کے یہاں سے ہدایت کی ہوتی ہے۔ سیرت نبوی میں بھی اس کے نمونے ملتے ہیں۔ چند غیر مسلم مہمان ہوئے مسجد نبوی میں، یہ واقعہ حدیثوں میں بھی ہے، مصنوی میں بھی ہے۔ غیر مسلم مسلمان نہیں، میرے آقا نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، صحابہ کو تقسیم کر دیا۔ ان کا جو سردار تھا بڑا قداور، ہٹکنڈا مشکنڈا اور طاقتور، 15 ہاتھ لمبا اونچا، اس کو کوئی مہمان بنا کر اپنے گھر نہیں لے گیا۔ صحابہ ڈر گئے کہ جب اس کی باڈی ایسی تو خوراک کتنی ہوگی، اس کا قد اتنا لمبا اونچا ہے تو خوراک بھی ایسی ہوگی، کوئی نہیں لے گیا۔ میرے آقا کا یہ اصول تھا کہ جس کا کوئی والی نہ ہو اس کا والی خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ میرے آقا مہمان بنا کر گھر لے گئے، اپنے گھر مستورات سے کہا جو بھی کھانے کی چیز ہو لاؤ، کھانا پیش کیا، کھانا سب صفا چھٹ کر گیا، کیونکہ ایمان سے محروم تھا، ایمان کا نور دل میں نہیں تھا۔ میرے آقا نے پوچھا دودھ پیو گے؟ کہنے لگا ہاں محمد اگر دودھ مل جائے تو وہ بھی پی لوں گا۔ میرے آقا نے خود بکری کو دھویا اور پیالہ بھر کر دودھ نکالا اور اس کو پیش کیا۔ وہ پورا دودھ سے بھرا ہوا پیالہ گٹ 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 کر کے اتر گیا پورا۔ پوچھا اور پیو گے؟ تو حضور کی سخاوت تو دیکھو۔ توحید-سنت.com اور پیو گے؟ ہاں محمد اگر مل جائیں تو اور بھی پی لوں گا۔ دوسری مرتبہ بکری کو دھویا اور وہ پیالہ دودھ سے بھر کر نکالا، پھر پیش کیا، وہ بھی پی گیا۔ 7 مرتبہ دیکھا حضور کی سخاوت تو دیکھو۔ 7 مرتبہ بکری کو دھویا اور وہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا۔ کھانا زیادہ کھایا، پھر دودھ زیادہ پی لیا، سو گیا۔ رات کو آدھی رات کو قضائے حاجت ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پیش آئی۔ قضائے حاجت کے لیے گھر کی عورتوں میں سے کسی نے دیکھا کہ کیسا مہمان آج آیا ہے حضرت کے دروازے پر، سبھی کھا گیا، حضرت کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ اجماع والو، میرے آقا کا یہ اصول تھا کہ پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے اور بچ جائے تو پھر خود کھاتے تھے۔ سن لو، سوتے سوتے نہیں بول رہا ہوں، بیداری میں بول رہا ہوں، اور ماشاءاللہ پورا مجمع بھی بیداری میں سن رہا ہے۔ حضور کا یہ اصول تھا، پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے اور بچ جاتا تو پھر خود کھاتے تھے۔ عورتیں پریشان ہو گئی کہ کیسا مہمان، حضرت کے لیے بھی کچھ نہیں دھویا گا، سب کھا جائے گا۔ وہ باہر سے دروازہ بند کر دیا گا، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، دروازہ بند، پھر بستر پر سویا تو بستر ہی کے اوپر اس نے ٹوائلٹ کر دیا۔
بستر بگاڑ دیا. ابھی بھی نیند نہیں آ رہی ہے. پہلے بد ہضمی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی, اب شرمندگی کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہیں گے, کیسا مہمان آیا. ہمارے گھر اگر ایسا مہمان آ جائے جو ہماری چادر یا بستر بگاڑ دے, ادھنا والوں سچ بولنا. میں نے سنا ادھنا والے جھوٹ نہیں بولتے, سچ ہی بولتے ہیں. اگر کوئی مہمان ایسا آ جائے, کیا ہم اس مہمان کو دوسری مرتبہ اپنے گھر آنے دیں گے؟ بھائی ہم نہیں آنے دیں گے. ادھنا یاڑ میں سے ہی بھگائیں گے وہاں سے کہ اس کو یہاں آنے مت دینا. کیسا مہمان آیا. صبح کا وقت ہوا, حضرت جیسے اندر آئے یہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت کی نظر بچا کر کے بھاگا. حضرت آئے, دیکھا بستر ناپاک ہے, صاف کیا. حدیثوں میں یہ واقعہ ہے اور مثنوی مولانا رومی میں بھی ہے. بستر کو جھاڑا, صحابہ موجود ہیں. دیکھو تزکیہ, یہ بھی تزکیے کی ایک شکل ہے, ایک صورت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایسا نبی ہم نے بھیجا کہ جس نبی نے ان کا تزکیہ کیا, کتاب و سنت کی ان کو تعلیم دی. اگرچہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اس سے پہلے کا تو منظر ہی الگ تھا. گمراہی, جہالت, اس زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت رکھا گیا. کبھی جہالت سے بھرا ہوا زمانہ تھا. تو بستر صاف کیا, صحابہ موجود ہیں. فرمایا مہمان میرا تھا, تمہارا نہیں تھا. اب اصل وہ گھڑی تھی کہ اللہ تعالی اس مشرک کو ہدایت دینا چاہتے تھے, اس کو ایمان دینا چاہتے تھے. وہ اپنا پاکٹ, تلوار, جو کچھ چیز تھی وہ بھول کر بھاگا وہاں سے. وہ لینے کے لیے آیا, اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر صاف کرتے ہوئے, شرمندہ ہو گیا, پانی پانی ہو گیا. یہ محمد, یہ نبی اللہ کے. دوڑا ہوا آیا اور حضرت کے پاؤں پکڑ لی. حضرت معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے, اور ایک احسان اور کر دیجئے. جہاں آپ نے میری ظاہری غلاظت کو دور کیا, میری باطنی غلاظت کفر اور شرک کو بھی دور کیجیے, اور مجھے کلمہ پڑھائیے, ایمان میں داخل کیجیے. میرے دل کے کھوٹے سکے کو زر خالص کی شکل میں متبدل فرما دیجیے. وہ رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. کلمہ پڑھا, ایمان میں داخل ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ آج ایک رات کا اور مہمان رہے. کل کی مہمانی کر لی تھی تو آج کی مہمانی بھی کر لوں, ایمان والی بھی. مولانا رومی نے فرمایا کہ میرے آقا کو جس نے ابھی ابھی پہچانا وہ بھی کیا آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا تھا. مولانا نے فرمایا گشت مومن گفت مصطفیٰ تاشب دیگر جوشوں میں ہے مانے ماں. وہ تو مومن ہو گیا. تو اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ ایک رات مہمان اور رہے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ گفت اللہ تعالی
بج ضیف تو ہر کو جا باشم ہر جا کیراون. اس نے کہا محمد ایک دن کا مہمان، جب تک زندہ رہوں گا زمین پر چلوں گا میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں. آپ کے اخلاق نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے. دیکھو اخلاق، آپ کے اخلاق نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے. تو اب تو میں آپ کا مہمان، آپ میرے میزبان. ایک رات کا مہمان نہیں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کا مہمان ہوں، آپ کا مہمان. چند لقمے کھائے، پیٹ بھر گیا. حضرت نے آج بھی پوچھا دودھ پیو گے؟ تو کل کی طرح کہا ہاں مل جائے تو پی لوں گا. بکری دو کر دودھ نکالا، چند قطرے کافی ہو گئے، پیٹ بھر گیا. ایمان کی برکت تھی. چند ہی قطرے دودھ کے کافی ہو گئے اور طبیعت اس کی سیراب ہو گئی. میرے بھائیوں، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ گھڑی کسی انسان کو مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود کی رہبری کر دیتے ہیں اور منزل تک لے جانے والا راستہ اس کو بتا دیتے ہیں. یہ گھڑی مل چکی تھی تو بہرحال کہہ یہ رہا تھا میں کہ سارے انسان اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے. چاہے مسلمان نہ بھی ہو، خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں پر اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ اس نے کروڑ کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی جو دولت تھی، ایمان اور کلمہ اور ہدایت، اس سے ہم سب کو نوازا. وہ ایک شاعر نے کہا اگرچہ مالو ثروت ہو مگر ایمان سے محرومی، مجھے وہ زندگی تو مردگی معلوم ہوتی ہے. اور زندگی کس کا نام ہے؟ شاعر کہتا ہے اگر ایمان دل میں ہو، محبت ہو محمد کی، تو پھر یہ زندگی بھی، تو پھر یہ زندگی بھی زندگی معلوم ہوتی ہے. اللہ نے ایمان سب کو نہیں دیا، اسی طرح علم بھی اللہ نے سب کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں، جن سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہوں گے ان بچوں کے ماں باپ، اپنے زمانے کا شیخ الحدیث ہو، اپنے زمانے کا مفتی ہو، کون اپنے زمانے کا دائی ہو، دائی الخیر ہو، واعظ ہو، مجاہد ہو، محقق ہو. میرے بھائیوں، ان بچوں میں کون؟ ہم بھی تو ایک زمانہ تھا آنند پڑھتے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا؟ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بخاری شریف پڑھاؤں گا، مسلم شریف پڑھاؤں گا، ترمذی شریف پڑھاؤں گا،
ہمارے استادوں کی دعا، اللہ والوں کی دعا، بزرگان دین کی دعا. میرے بھائیوں، یہ کتنے قیمتی بچے تھے جو ابھی اسٹیج پر آ کر گئے. ان بچیوں نے، کسی نے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے، بے پردگی کے عالم میں گھومنا، شیطان کے لیے نشانہ بننا اور شیطان کے لیے آلہ کار بننا، یہ اس کے مرادف ہے. وہ تینوں بچیوں نے کتنے بہترین انداز میں کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے. حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا، رب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. کتنی عورتیں دنیا میں ایسی ہوتی جو لباس پہننے والی ہوتی، لیکن آخرت میں ننگی عورتوں کی لائن میں کھڑی کر دی جائے گی. دنیا میں کپڑے پہننے والی، آخرت میں ننگی ہونے والی. کیا مطلب کپڑے پہنے دنیا میں، آخرت میں ننگے؟ ہمارے علماء نے، شراح حدیث نے ایک مطلب یہ بتایا کہ کپڑے تو پہنے تھے مگر فیشن والے کپڑے پہنے تھے. فلاں ناچنے والی نے فراق ایسا پہنا تھا، فلاں ڈانس کرنے والی نے لباس ایسا پہنا تھا، تو میں بھی لباس ایسا ہی بناؤں گی. کتنی ضروری حدیث تھی جو اس مکالمے میں گئی. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی، کل قیامت کے دن اس کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا. دنیا میں تم نے ان کی نقلیں اتاری تھی، تمہیں ان کا لباس پسند تھا، ان کے جلوے پسند تھے، ان کے جلسے پسند تھے، ان کے نغمات پسند تھے. چال تم نے غیروں والی اپنائی تو تمہارا حشر بھی آج غیروں کے اندر ہی ہوگا. وہ کتنا بہترین شعر ہے، وہ شاعر نے کہا ہے، کتنا بہترین ہے. رہنمائی کے امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے. عجیب ہے. رہنمائی کے امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے. دین برحق کے ہر راہ رو کے لیے اتباع رسول خدا چاہیے. اتباع رسول خدا چاہیے. میرے بھائیوں، ہم تو یہ کہیں حضرت کی بارگاہ میں، اور یہی کہنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. دین و دنیا سنور جائے جس سے میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے. میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے.
چاہیے ہے شفاعت کا طالب ہر ایک امتی. حضرت کی شفاعت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولو بھائی. قیامت کے میدان میں حضرت کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ کہ ہماری نمازیں کافی ہو جائے گی؟ کیا ہماری نمازیں ایسی ہے جو ہم کو جنت میں لے جائے؟ اے ادھنا والوں، کیا ہماری قرآن پاک کی تلاوت ایسی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہمارا ہر خیر اور نیکی، کیا وہ نیکی ایسی ہے جو ہم کو جنت میں لے جا سکے؟ ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ خامی، کچھ نہ کچھ کمی اور کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ملے گا. میرے بھائیوں، یہاں اولیاء کرام نے جب اللہ کے سامنے اپنے زانو ٹیک دیے، اللہ والوں نے، میں بتاؤں آپ کو، حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. صرف زبان سے ایک لفظ ایسا نکل گیا تھا جس پر اللہ نے پکڑ فرمائی. زبان سے ایک مرتبہ جھاڑے لگ گئے تھے حضرت کو، تو مرید نے پوچھا حضرت یہ جھاڑے کیوں لگے؟ فرمایا رات کو دودھ میں نے زیادہ پی لیا تھا. دیکھو لفظ نکل گیا، میں نے دودھ زیادہ پی لیا اس لیے جھاڑے لگ گئے. اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. ادھنا والوں، کان کھول کر سن لو، اور سننے والی بہنوں، ہماری اپنی زبان سے کئی مرتبہ جملے ایسے نکلتے ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کو لازم کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم کیا بولے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سرکار کیا زبان کے غلط بول کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، زبان کے غلط بول کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور میرے بھائیو، حدیث میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ایک شخص ساری نیکیوں کو لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، تلاوت، حتیٰ کہ تبلیغ، سن لینا، سب لے کر آئے گا، مگر پھر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پوچھے گا پروردگار عالم یہ ساری نیکیاں میں لایا تھا؟ فرمایا ہاں، تیری زبان سے ایک مرتبہ لفظ غلط نکلا تھا، وہ جملہ غلط نکلا تھا کہ جس نے امت کے اندر دو ٹکڑے کر دیے تھے، جڑے ہوئے دل ٹوٹ گئے تھے. تیری زبان سے فلاں وقت وہ لفظ نکلا تھا، پہلے وہ لفظ کا عذاب بھگت لے، پھر تو جنت میں جا سکتا ہے. میرے بھائی ہو، ہم کس گمان میں پڑے ہوئے ہیں؟ 2-4 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی، سب کے اللہ راضی ہو گئے، اللہ بہت راضی ہو گئے. اور نماز بھی کون سی ہماری؟ وہ جیسے شتابدی ایکسپریس جاتی ہے آپ کے ادھنا اسٹیشن پر سے، کیسی دھن دھنا دھن دھن دھنا دھن کرتی ہوئی شتابدی، ہماری نمازیں بھی ایسی ہے. کیا یہ شتابدی جیسی دوڑنے والی نمازیں ہم کو جنت میں لے جائے گی؟ اور سن لو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اتنی نمازیں نہیں ہوگی اس کے پاس، اتنے روزے نہیں، صدقات نہیں، نیکیاں نہیں، پھر بھی اعلان ہوگا میرے اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ اعزاز اور اکرام کے ساتھ. پوچھے نا پروردگار اتنی نیکیاں نہیں تھی؟
پھر یہ کرم اور احسان کس بنیاد پر؟ اعلان ہوگا تیری زبان سے ایک مرتبہ لفظ بڑا اچھا نکلا تھا کہ میرے حبیب کی امت میں جو دو ٹکڑے ہو گئے تھے وہ امت جڑ گئی تھی، امت ایک ہو گئی تھی. تیری زبان سے وہ میٹھے لفظ نکلنے کی وجہ سے آپس میں دل جڑ گئے، خاندان جڑ گئے، پارٹی بندی ختم ہو گئی. تیرا وہ جملہ ہمارے یہاں محفوظ ہے. اس تیرے زبان کی جملے پر ہم اعلان کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کے لینے کا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں. کسی کو غلط نہ کہیں، کسی کو تانا نہ دیں. ایک اللہ کے ولی تھے، وہ تانا دے دیا. حضرت کی داڑھی تھی معمولی، بعض داڑھی ایسی ہوتی ہے، وہ تانا دے دیا کہ تمہارے داڑھی سے تو میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. ہم کو اگر کوئی ایسا کہہ دے تو مارتے مارتے سیدھا ادھنا یاڑ میں لے جائیں گے کہ نہیں؟ جو ایسا مضبوط دل کا، کسائی دل کا پیدا ہوا ہے، اگر ہم کو کوئی تانا دے دے کہ تیری داڑھی سے میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، ہم مارتے مارتے لے جائیں. اللہ کے ولی کو تانا دیا. حضرت خاموش رہے، کچھ کہا نہیں. جب انتقال ہونے لگا کئی زمانے کے بعد تو حضرت کو جملہ یاد تھا اس کا. فرمایا میرا جنازہ جب لے چلو تو وہ جو فلاں تیلی ہے نا، فلاں گھانچی، جس نے مجھے یہ کہا تھا میرا جنازہ اس کے دروازے کے پاس سے لے چلنا، اور اس کے دروازے کے پاس میرا جنازہ کھڑے رکھنا 1 منٹ. اب مریدین کو کچھ پتا نہیں کہ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. جنازہ وہاں سے لے جانا اور وہ تیلی کا دروازہ آوے تو کھڑا رکھنا. بھائی بات اصل یہ ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اللہ والے ان کی چال ہی الٹی ہوتی ہے. خیر انتقال ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازے کی نماز ہو گئی، جنازہ لے جانے لگے. تیلی کا جب دروازہ آیا کھڑا رکھا، اندر سے آواز آئی، تو نے مجھے فلاں وقت کہا تھا کہ میری داڑھی سے تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. سن، دنیا سے ایمان کو صحیح سلامت لے جا رہا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے. اس لیے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تیرے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی تھی. والسلام. دیکھا جواب بھی اتنا ہی دیا، جواب بھی پھر 5 من کا نہیں دیا کہ سوال ہو 500 گرام کا، نہ جواب دے 2 من کا جائے، چکھا 2 من کا اٹھا کے پھینکا پتھرا دو، نہیں، اتنا ہی جواب. کربلا کے میدان میں وہ ایک شخص نے تانا دیا تھا نا آل رسول کو، سبط پیغمبر کو، حسین تجھے جہنم کے عذاب کی بشارت دیتا ہوں، کان میں کہا تھا. حضرت ذرا بھی غصے نہیں ہوئے. حضرت فرمایا تجھ میں اور مجھ میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. دیکھا کتنے ظلم ڈھائے یزیدیوں نے، کتنی تکلیفیں پہنچائی آل رسول کو، سبط پیغمبر کو، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اخیر میں تانا بھی لیا تو برداشت کرے. فرمایا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں جنتی کون اور جہنمی کون. ہاں البتہ میں ہدایت پر ہوں اور رب غفور اور رحیم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں کو اور تجھے بھی ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں.
اگر ہدایت قبول کر لے تو اس میں تیرا فائدہ ہے. دیکھو ابھی بھی دعوت دے رہے ہیں کربلا کے میدان میں. میرے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان کا ایک بول اگر غلط نکل جائے، صدیوں کی دوستی دشمنی میں بدل جائے، حضور کی امت میں تہوار پڑ جائے، پارٹی بن جائے، پھر نہ نماز کام میں آئے گا، نہ روزہ کام میں آئے گا، نہ تلاوت کام میں آئے گی. میں صاف کہہ کر جا رہا ہوں آپ ادھنا والوں، اگر زبان کا بول غلط نکلا اور اگر زبان کا بول صحیح نکلا تو اتنی نمازیں، صدقات، تلاوت نہیں بھی ہوگی، کمی بھی ہوگی، تب بھی اللہ تبارک و تعالی برداشت کر لیں گے، قبول فرما لیں گے. جا تو نے زبان سے جملہ صحیح نکالا تھا. بھائیو، تو اب یہ تو ہماری نیکیاں اس قابل کہاں ہیں، اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اللہ نے علم دیا ہے، علم کی قدر کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. عورتیں، ان سے گزارش ہے کہ پردے کی پابندی کریں. ہمارے علماء نے وہ حدیث کا مطلب ایک یہ بتایا کہ دنیا میں کپڑے تو پہنے تھے مگر فیشن والے کپڑے، کہ جب یہ کپڑے پہن کر نکلتی تھی ایک لیڈی تو اس کو گھور کر دیکھنے والے ہزاروں لیڈے ہوتے تھے. دیکھا نا پیپر میں وہی آتا ہے 2007 کا فیشن شو فیسٹیول، فلاں تیار کرنا وسطر آ ماڈلوں، تیار کرنا وسطر آ ماڈلوں نکلی جو ہمیں. دیکھو کتنے بے شرم، کتنے بے شرم. بتاؤ میرے بھائیوں، جو شرم اور حیا اسلام نے بتائی، اسلام نے سکھائی، وہ کہاں سے لا سکتے؟ اسلام نے زندگی کے سارے راز کھول دیے. اب جینے کا سلیقہ غیروں سے سیکھا نہ کیجیے. وہ لڑکی کتنا اچھا کہہ کر گئی. اس بچی نے کہا وہ اشعار میں، اسلام نے زندگی کے راز کھول دیے کہ یہ کرو گے تو یہ وبال آئے گی، یوں کرو گے تو یہ مصیبت آئے گی. مگر دنیا اس کی الٹی طرف جا رہی ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا بھی ایمان کا محتم شان شعبہ ہے. شرم ہو، حیا ہو عورتوں میں. یہ لڑکیاں کتنا اچھا کہتے، مجھے آج کا جلسہ بہت پسند آیا. انشاءاللہ العزیز آئندہ کل کا جلسہ بھی پسند آئے گا، اور پرسوں کا جلسہ بھی. ہمارے مولانا یعقوب صاحب، مولانا زبیر صاحب ہیں، حضرت مولانا خالد صاحب ہیں، میرے محسن ہیں، یہ اور یہ سارے احباب علماء یہاں محنت کر رہے ہیں. کل بھی مجھے ادھنا میں رہنا ہے اور پرسوں بھی. تو بہرحال یہ ایک تمہید ہے جو آج قائم کی. تو علم بھی اللہ کی زبردست نعمت ہے. علم ہوگا تو ہم قرآن اور حدیث کے مضامین کو جان سکتے ہیں کہ قرآن ہم کو کیا کہتا ہے اور حدیث ہمیں کیا کہتا. تو اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کل. سمجھ گئے؟ 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے میرے بھائیو. روزانہ یہ حال ہے. اور گرمی آپ دیکھیے، گرمی کا کیا حال ہے. اور جلسے والے دن ہماری ذمہ داری ویسے بھی کم ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں. اس لیے جلسوں کی دعوت میں لے لیا کرتا ہوں کہ چلو آدھا وقت تو یہی فوج لے لے گی. کوئی مفتی صاحب آئے گا تو کوئی شیخ الحدیث صاحب اسٹیج پر آئیں گے تو کوئی مبلغ صاحب آئیں گے. تو آدھا ٹائم تو ہمارے بچے ہی لے لیتے ہیں. وہ اسلم اور اظہر آئے. کتنی بہترین بات وہ اسلم صاحب نے اظہر کو سمجھائی. وہ اسلم نے تو کمال کر دیا. وہ تو بول ہی ایسا رہا تھا جیسے مولانا عبداللہ صاحب بول رہے ہیں.
وہ اصلاً کہ مجھے مولانا عبداللہ ہی دکھ رہا تھا پورا، وہ بھی ایسا ہی رہا تھا. مولانا کے دل میں دھڑک ہے، مولانا کے دل میں لگن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بچوں پر محنت ہو، جلسہ کریں. میں مبارک بلکہ ڈبل اور ٹبل مبارکبادی دیتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب کو اور ان کے پورے اسٹاف کو جو پڑھا رہے ہیں، اور ادنا میں رہنے والے سبھی احباب کو. انشاءاللہ العزیز آئندہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی. میں انشاءاللہ یہی آیت ہے آپ کو سمجھا دوں گا، 2-4 باتیں جو آج پڑھی ہے میں نے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تینوں دن کے جلسوں کو قبول فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے، امت کے لیے نافع بنائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ درس عبرت بنائے اور ہدایت کا سبب بنائے. تینوں مدرسوں کو اللہ پاک امت کے لیے نافع بنائے اور خیر کا ذریعہ. بھائیوں، میں تو جب ٹرین میں بیٹھ کر جاتا تھا آپ کے ادنا یاڑ کو دیکھتا تھا تو میں تو یوں کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا ادنا میں، سوائے پترے ٹوٹے پتھرے ہوں گے اور ایک جونی جھوپڑ پٹی ہوگی. ارے مجھے کیا پتا تھا کہ اس جھوپڑ پٹی میں ایسے ایسے علم کے خزانے ہیں. یہی ادنا ایک دن جنت کی نگری بنے گی، جیسے خواجہ کی نگری ہے نا اجمیر. ادنا والوں تمہیں خوشخبری دے کر جاتا ہوں، وہ خواجہ کی نگری ہے اجمیر. اگر محنت ہوتی رہی ان بچوں پر تو پھر یہ جنت کی نگری بنے گی انشاءاللہ العزیز. دعا فرماوے اللہ تعالیٰ ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کے علوم کے خزانوں کو لینا اور وافر حصہ ہم سب کو اللہ پاک عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بما خلقتنا وبما أحييتنا وبما علمتنا وبما هديتنا وبما فرجتنا وبما أنقذتنا، ولك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا من قديم وحديث، من سر وعلانية، من قليل وكثير، من خاصة وعامة، من حي وميت. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، اے اللہ آج کے اس جلسے کو بے حد قبول فرما. اے اللہ بہت بڑا مجمع جمع ہے، اے اللہ بہت دیر سے یہ مجمع بیٹھا ہے، تیرے دین کی باتوں کو سن رہا ہے. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، بیٹھنے والی ماں بہنوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ان بچوں نے بہت اچھے پروگرام پیش کیے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ان بچوں کو یاد ہے. اللہ ان بچوں کو تو قبول فرما، دین کا داعی بنا. اے اللہ دین کی نسبت پر پوری دنیا میں جانا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرما، قرآن کی معرفت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما. علم کیا ہے؟ علم ہدایت کا نور ہے جو ہر مومن کے دل میں آ رہا ہے. سینہ محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے جو نور آ رہا ہے اور جو کرنیں آ رہی ہیں، اے اللہ اس ہدایت کے نور کا نام علم ہے. اے اللہ علم کسی مسئلے مسائل کے جاننے کا نام نہیں ہے. اے اللہ علم کسی مسئلے کی وضاحت
اور کسی مسئلے میں 18 اقوال نقل کرنے کا نام نہیں ہے، لا علم ہدایت کا نور ہے جو ہر مومن کے دل میں آ رہا ہے۔ اے اللہ اس نور سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے میں رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرا لاڈلا نبی فرما کر گیا ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر تیرے پیارے نبی کی پیاری زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہننے والی ہوں گی آخرت میں ننگی کر دی جائے گی۔ اے پاک پروردگار ہماری ماں بہنوں پر رحم فرما، نوجوان بہنوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان معصوم بچوں پر رحم فرما، صفات علمیہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پورے ادھنا کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادھنا کی بستی کو جنت کی نگری بنا دے۔ اے اللہ جنت کی نگری بنا دے۔ اے اللہ ان مدارس کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کے لیے نافع بنا۔ اے اللہ اس سے پورا پورا فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی موسیٰ صاحب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما۔ ادھنا میں اور سورت میں اے اللہ پورے ضلع میں جتنے مرحومین ہو چکے ہیں اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے محسنین جہاں بھی رہتے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما اور اپنے شان کے اعتبار سے ان کو بدلہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار آج کے اس جلسے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ آپ کے پاک اور لاڈلے نبی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے پروگرام گجرات میں اور مہاراشٹر میں اور بنگلور کی طرف طے ہوئے ہیں اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے، دل و دماغ کی گرہوں کو کھول دے، کلمات حقہ زبان پر جاری فرما اور ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔